اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ بعثت نبوی کے عنوان سے اس پروگرام میں آپ کے سامنے چند اہم امور کی طرف توجہ دلانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ عید بعثت یعنی کہ کیا؟ جب ہم عید بعثت کہتے ہیں یعنی 27 رجب المرجب کا وہ دن کہ جب پروردگار عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت فرمایا، یعنی اگرچہ یہ بات حقیقت ہے کہ رسول اللہ کا وہ قول کہ کنتو نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، لیکن خاص اس عہدے کے اوپر قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کی جو وحی الہی پروردگار عالم نے نازل فرمائی، پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ اسی دن نازل ہو رہی ہے، اور رسول اللہ کو خاص اعتبار سے یہ حکم دیا جا رہا کہ آپ اپنے اس انداز سے اپنے پیغام کو آگے بڑھائیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ایسا کیا راز پوشیدہ ہے کہ اللہ جو اتنی نعمتیں ہمیں دے چکا کہ جن کا گننا شمار کرنا ممکن نہیں ہے، اور ان تمام نعمتوں کو دینے کے بعد اللہ رب العزت نے کہیں احسان نہیں جتلایا کہ دیکھو میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، میں نے آسمان سے پانی نازل کیا، میں نے تمہارے لیے دانے کو شگافتہ کیا، میں نے تمہارے لیے ہواؤں کو چلایا، نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں جو اس نے پروردگار عالم نے ہمارے لیے قرآن میں جن کا تذکرہ کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں کہ جن کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اتنی نعمتیں دینے کے بعد اللہ نے کسی نعمت کو اوپر یہ نہ کہا کہ دیکھو میں نے احسان کر دیا ہے تمہارے لیے کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی۔ ارے اس نے ہمیں یہ وجود دیا ہے، ہم خلق ہوئے ہیں جس میں ہمارا کوئی حق نہ تھا، خدا نے ہمیں بلا استحقاق خلق کیا ہے۔ یہ کس قدر لطف پروردگار ہے۔ یقیناً ہمارا کوئی حق نہ تھا کہ ہم پیدا ہوتے، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ اس وجود کو دینے کے بعد بھی پروردگار نے نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا، اس کے بعد میری کتنی ضرورتوں کو اس نے پورا کیا، لیکن نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ لیکن جب رسول اللہ کی بعثت کا معاملہ آتا ہے تو کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، جب انہی میں کا ایک رسول بھیجا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی حقیقت ہے، وہ کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم اس انداز سے مخاطب ہے۔ اس کے لیے ہمیں چلنا ہوگا اس لفظ بعثت کے اوپر کہ بعثت کا منبع کیا ہے، بعثت کلمے کا اصل کیا ہے۔ بعثت نکلا ہے بعثہ سے۔ بعثہ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے اٹھانا، یعنی کسی شے کو جو دبی ہوئی ہو اس کو وہاں سے اٹھا دینا بعثہ کے معنی میں آتا ہے۔ یعنی اس لفظ کو اگر
اس انداز سے دیکھا جائے کہ اس کی ضد جو ہے وہ مسدوس ہونا قرار پائے گی. جیسے قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ جو لفظ دساہا ہے یہ اسی کے مقابلے پر لفظ ہے کہ بعثا یعنی اٹھا دینا، دساہا دبا دینا، کسی گڑھے کے اندر، کسی زمین میں یا کسی اور جگہ پر اس کو مسدوس کر دینا. مبعوث، مسدوس، یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے مقابلے کے الفاظ ہوں گے. اب اس میں ہم غور کرتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ اتنا بڑا کام ہو چکا ہے کہ پروردگار عالم گویا احسان فرما رہا ہے. معزز سامعین، یقیناً ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا اس اعتبار سے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی شے موجود ہے. مثلاً مثال کے طور پہ آپ موبائل کی مثال لے لیجئے. موبائل فون میں یقیناً بہت سے فیچرز ہوا کرتے ہیں. میں کہوں کہ بہت سے کمال چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ایک چھوٹی چیز میں بہت سے کمالات ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ہمارے یقیناً کام آ رہا ہے. لیکن ایک منزل ایسی آئی کہ اس موبائل فون کی بیٹری ختم ہو گئی، اور اب جب تک یہ چارج نہیں ہوگی یہ موبائل فون اپنے وہ کمالات جو دکھا رہا تھا وہ نہیں دکھا پائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ موبائل خود سے یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ یہ اپنے آپ کو چارج پہ لگا لے. تو بہرحال چارج پہ تو آپ کو ہی لگانا پڑے گا، اور جب یہ چارج ہو جائے گا تو اب یہ اپنے اس وظیفے پر عمل کرنا شروع کر دے گا، اور وہ جو اس کا کمال ہے یہ اپنے اس کمال پر نظر آئے گا. اسی معاملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم دوبارہ بعثہ کو دیکھتے ہیں کہ بعثہ کیا ہے. بعثہ بھی اسی کو کہتے ہیں، یعنی کوئی شے کہ جس میں اپنے وجود کے ارتقاء اور کمال تک پہنچنے کے لیے صلاحیت موجود ہو، لیکن کوئی ایسی رکاوٹ مانے آ جائے کہ جس کو وہ خود سے برطرف نہ کر سکتا ہو. خارج سے کوئی اس رکاوٹ کو برطرف کر دے، اور جیسے ہی وہ رکاوٹ برطرف ہو یہ اپنے کمال کے سفر کو دوبارہ شروع کر دے. اس عمل کو بعثہ کہیں گے. یعنی وہ جو شے اٹھائی گئی ہے وہ اٹھا دی گئی. اس معاملے میں کیا چیز اٹھا لی گئی؟ وہ رکاوٹ جو تھی اس کو اٹھا لیا گیا. تو اس اعتبار سے وہ سفر کمال دوبارہ سے شروع ہو گیا، جاری و ساری ہو گیا. یہ بعثہ کا مفہوم کہلایا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عید بعثت میں یہ مفہوم کس طرح سے موجود ہے. تو اس مفہوم کو درک کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اور آپ اس وقت جس عالم میں سانس کھینچ رہے ہیں یہ کون سا عالم ہے؟ یہ عالم پست ہے. یہ عالم معنی کے مقابلے میں پست عالم ہے. وہ عالم بالا ہے، یہ عالم اسفل ہے. اسفل وہی اسفل السافلین والا پستی کے معنی میں ہے. یعنی ہم پستی میں ہیں. وہ عالم عالم معنی، عالم خالص بلندی پر ہے. وہ بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت چھوٹا عالم ہے. اس میں اتنی قوت نہیں ہے کہ پرواز کر کے وہاں تک جا سکے، اور اس عالم کا معاملہ یہ ہے کہ اس عالم میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ یہاں آ سکے. تو گویا اب ان دونوں عالموں کا ارتباط کیسے کیا جائے، کیسے ہم اپنے سفر کمال کو جاری و ساری رکھ کر وہاں پہنچ سکیں جہاں پروردگار عالم ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. تو اس نے یہ انتظام فرمایا کہ وہ سلسلہ وحی کہ جو کہ حضرت عیسیٰ پر منقطع ہو چکا، آج وہ سلسلہ دوبارہ جڑ رہا ہے، اور اس عالم اسفل کو اس عالم معنی سے مربوط کر رہا ہے وحی کے عنوان سے، کہ جس کے سائے میں عقل رہنمائی پائے گی اور اس مقام پر پہنچ جائے جہاں پروردگار اسے دیکھنا چاہتا ہے.
یہ وہ احسان ہے جو پروردگار عالم نے کیا ہے۔ اسی لیے کہتا کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں کا ایک رسول مبعوث کیا کہ جو انہیں ہماری آیات کو پڑھ کر سناتا ہے، ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے، انہیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یقیناً یہ امور جو ہمارا بھیجا ہوا نمائندہ انجام دے رہا ہے، اگر یہ انجام نہ دیتا اور یہ تمہارے لیے قابل نمونہ نہ ہوتا تو تم اس مقام کو نہیں پا سکتے تھے جو تمہارا کمال کا مقام ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہمارے اور آپ کے لیے اس قدر خوشی کا دن ہے کہ آج کے دن پروردگار عالم نے گویا ہمارے کمال تک پہنچنے کا سامان کر دیا ہے۔ اسی لیے اس دن کو ہم عید کے طور پر منا رہے ہیں۔ یہ دن جو کہ 27 رجب کا دن ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ روایات کی جو مکتب اہل بیت میں وارد ہوئی ہیں، آج کا دن اگرچہ عالم اسلام میں معراج کے عنوان سے منایا جانے والا دن ہے، لیکن وہ روایات جو اہل بیت علیہم السلام کے مکتب میں ہمیں ملی ہیں، اس میں یہ دن خاص ہے رسول اللہ کی بعثت کا۔ انسانیت کے اوج اور کمال پر پہنچنے کے لیے جو شے ضروری ہے وہ آج پروردگار عالم نے آپ کے اور ہمارے شامل حال کر رکھی ہے۔ اسی لیے آج انسانیت کے لیے عید کا دن ہے کہ انسانیت اپنی اس معراج پر پہنچ سکتی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کے اور ہمارے لیے قرار دی ہے۔ کس طرح؟ وہ اسی طریقے سے کہ تمہارے درمیان میں ایسے رسول کو جو قرار دے رہے ہیں کہ جو تمہیں تمہارے کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ پروردگار عالم سے خاص دعا ہے کہ آج کے دن کے طفیل، وہ جسے پروردگار عالم نے بعثت کا دن قرار دیا ہے، ہمیں وہ اوج اور بلندی نصیب فرمائے جو پروردگار انسانیت کو دینا چاہتا ہے۔ ہمیں بندگی کی اس معراج پر پہنچا دے جو پروردگار عالم نے خاص اپنے بندے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ یقیناً آج کے دن اگر اس انداز سے متوجہ ہوں گے تو پھر یقیناً مومنین کے لیے یہ عید کا دن ہوگا، خوشی کا دن ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ان امور پر توجہ نہیں ہوگی تو پھر 27 رجب تو کیلنڈر پر نمودار ہوگی اور ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا تعلق میرے نفس سے اور میرے اصل سے، میرے باطن سے نہیں ہو سکے گا۔ آج کی رات خود کو خدا سے جوڑنے کی رات ہے۔ وہ تار جو ٹوٹ گیا ہے اس تار کو جوڑنے کی رات ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس شب کے طفیل ہمیں وہ نعمت عنایت کر کہ جس سے ہم اپنے کمال کے سفر کو طے کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔